تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل کو منور کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، نا خدا بن کے ابھرتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے سبحان اللہ، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا، وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا ہے، فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، سادات کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، درود و سلام پڑھا جائے گا، میں اور آپ ہم سب مل کر عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل محبتوں کا ایک گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ آج گلدستے بھیجنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج جب آپ لوگ اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حاجی ناصر محمود صاحب اور عاشق مدینہ حاجی عمران ظفر صاحب ہر سال کی طرح عقیدت و احترام تذکر احتشام کے ساتھ انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا اور ہم سب کو گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا۔ اس محفل میں حاضر ہو کر ہم سب کو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا موقع مل گیا۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، فرشتے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں نامہ اعمال۔ میں حاجی ناصر محمود صاحب، حاجی عمران ظفر صاحب، منتظمین محفل کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ زینت السادات قرۃ عیون الاولیاء پیر سید محمد اعجاز شاہ صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے، بہت سارے علماء بھی تشریف فرما ہیں، لیکن قلت وقت کے پیش نظر میں ان سب کے اسماء مبارکہ نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام علماء کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ اس مہینے کی 12ویں صبح ظلمت کی رات، کفر کی رات ختم ہوئی اور اسلام کا سویرا طلوع ہوا، انسانیت کی صبح طلوع ہوئی۔
جس مقصد کے لیے کائنات بنائی گئی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سید المرسلین دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو حضور کی آمد کے حوالے سے اہل ایمان کے دلوں میں خوشیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور آئے، خوشیاں آ گئی، حضور آئے، بہاریں آ گئی، حضور آئے، ہدایت لے کر آئے، خدا شناسی لے کر آئے، رحمتیں اپنے دامن میں لے کے خود سراپا رحمت بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ یاسین کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کی روشنی میں چند گھڑیاں حضور کا میلاد عرض کروں گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایک دفعہ سورہ یاسین کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت سے بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، یاسین لما قرأت لہ، جس نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ یعنی بیماری سے نجات کے لیے پڑھو، یا رزق میں برکت کے لیے پڑھو، یا گناہوں سے بخشش کے لیے پڑھو، یا دل کے سکون کے لیے پڑھو، یاسین لما قرأت لہ، جس نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے اللہ اسے پورا کر دے گا۔ اور تیسری مشہور فضیلت جو مشکات شریف میں حدیث مبارک ہے، اقرأ یاسین علی موتاکم، ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قریب المرگ ہوں ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، اس لیے نہیں کہ وہ مر جائیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے جی اٹھیں، وہ اس دنیا سے جائیں تو زندگی لے کر جائیں، کیونکہ سورہ یاسین دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز حضور کے ذکر سے ہے، تو دنیا سے جانے والا جب حضور کا ذکر سنتا ہے اس کے دل میں دیدار رسول کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو قبر میں جب حضور آتے ہیں وہ شوق سے حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو قریب المرگ ہیں ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیونکہ سورہ یاسین کا آغاز حضور کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ جو دنیا سے جائے وہ حضور کی زیارت کا شوق دل میں لے کر۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھے میں نے کیا فضیلت بیان؟ شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے کوئی مبالغہ کی ہے، نہیں، میں قرآن کی شان بیان کر رہا ہوں۔ کلام کس کا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے۔ جب اس کی قبر میں روشنی ہوگی تو وہ شخص فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی اس وجہ سے تیری قبر روشن ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو تاکہ وہ قرآن کی تلاوت سنے، قبر کا نور اپنے ساتھ لے کر جائے۔ یہ تو فضیلت ہے سورہ یاسین کی۔ میں نے 3 روایتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کی۔ اب آئیں قرآن مجید کے الفاظ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم حروف مقطعات جن کی صرف تلاوت ہوتی ہے، ان کا
ترجمہ نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کیا کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتا ہے۔ حروف مقطعات ان کی تلاوت ہے، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات، ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن ترجمے کو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان صحابہ کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ اب خدا کا ہاتھ کیسا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم خدا کے ہاتھ کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم مراد کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی چھوڑتے ہیں کہ ید سے کیا مراد ہے۔ متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مراد کو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ اس لیے متشابہات سے عقائد نہیں بیان ہو سکتے۔ متشابہات کا ترجمہ کر کے بھی معنی متعین نہیں ہو سکتا، چونکہ مرادی معنی تو خدا پر ہی چھوڑا جاتا ہے۔ دو قسم کی آیتیں ہوگی، حروف مقطعات صرف تلاوت ہے، ترجمہ نہیں۔ متشابہات تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، لیکن متعین معنی مراد نہیں لے سکتے، وہ اللہ پر چھوڑتے۔ تیسری قسم کی آیات ہیں محکمات، ان کی تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور ترجمہ واضح بھی ہے، معنی متعین ہے۔ اس لیے عقائد جو بیان ہوتے ہیں وہ محکمات سے ہی بیان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے احکامات جو ثابت ہوتے ہیں وہ محکمات سے ہی ہوتے ہیں، محکم آیات سے۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ آج کل جو فلسفے کا دورہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، ہر چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن نے حروف مقطعات کو بیان کر کے بتا دیا ہے ہر چیز انسان کی عقل کے دائرے میں نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماننا ہی ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ جو کہتے ہیں نا، بعض لوگ زندگی کو بھی یا کائنات کو بھی ریاضی کے سوالوں کی طرح حل کرنا چاہتے ہیں، جیسے جمع تفریق ہوتا ہے، وہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کائنات کی ابتدا سے آغاز تک۔ یہ دنیا یا یہ زندگی کوئی ریاضی کا سوال نہیں کہ آپ نے جمع تفریق کر کے نتیجہ نکالنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے بلند ہیں۔ رسول نے فرما دیا، مومن نے مان لیا، بس ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ آج کل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بعض اینکر ایمان کو بھی فلسفے کے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ فلسفہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، جو حضور نے فرمایا ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو یورپ کے ایک شاعر نے کہا، اقبال فلسفی کسی کی بات نہیں مانتا، خود تحقیق کرتا ہے، سورا کبرا جزیہ کلیہ ملا کے خود نتیجہ نکالتا ہے، اور تو رسول عربی کے کہنے پہ مان رہا ہے۔ اقبال نے کہا میں ان کی بات مان رہا ہوں جن کے دشمن بھی کہتے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ آئے نہ آئے، حضور کے فرمان کو ماننے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے، حضور نے جو فرمایا وہ میرا ایمان۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا جو آدمی روزانہ ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی ورسولا، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ آج فتنوں کے اس دور میں تو یہ تسبیح ہمیں اپنا وظیفہ رکھنی چاہیے، چاہے ایک دفعہ ہی پڑھ لیں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کے بڑا خوش ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کے، وبسیدنا محمد النبی ورسولا، اور حضور کو اللہ کا نبی مان کے، نبی و رسول مان کے، میں اس پر بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں۔ اس تسبیح کی فضیلت میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذان شروع ہو پہلا کلمہ کانوں سے ٹکرائے اللہ اکبر، اس وقت اگر کوئی یہ پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی ورسولا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے تو حضور خوش ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ وظیفہ میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ میں حروف مقطعات آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا یاسین، اور ان سے میں نے یہ نقطہ عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ہم کنہا تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو بس مانا ہی جاتا ہے، اور یہ ایمان ہے. تو اس کے لیے میں نے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک فانوس آپ کے سامنے رکھا ہے. چراغ فانوس کے اندر ہو نا، ہوا جتنی مرضی چلے وہ چراغ بجھتا نہیں. آج فتنوں کا دور ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، حضور خوش ہو کے آپ کی طرف دیکھیں گے، نگاہ مصطفیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا. سورہ یاسین، اس کی 83 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 83. اب قرآن کا حسن بیان دیکھیں کہ ان 83 آیتوں میں ہر آیت 2 حرفوں میں سے کسی ایک حرف پہ ختم ہوتی ہے، یا میم پہ ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے. بے شک آپ گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لیں پوری سورت یاسین، یا نون پہ آیت ختم ہو رہی ہے یا میم پہ ختم ہو رہی ہے. یاسین، تو سین جب ہم لکھتے ہیں آخر میں کیا آتا ہے؟ والقرآن الحکیم، آخر میں کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، اب کیا آ گیا؟ علی صراط مستقیم، اب کیا آ گیا؟ پوری صورت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب آیت ختم ہوگی یا میم آئے گا یا نون آئے گا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی جانچ نہیں، قرآن میں ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں، اسی لیے تو قرآن نے دعویٰ کیا ہے اس جیسی کتاب کو لے کے آؤ. اب مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کی ہر آیت میم یا نون پر کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یاسین حضور کا نام ہے. علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں اس کو منظوم کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہر سورت، یہ سورہ یاسین کی ہر آیت میم یا نون پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ میم سے بھی حضور کا نام بنتا ہے، نون سے بھی حضور کا نام. حضور کا ذاتی نام محمد، وہ کس سے بنتا ہے؟ محمد. اللہ نے کیسا نام اپنے محبوب کا رکھا ہے. کوئی حضور کا دشمن بھی حضور کا ذکر کرے نا تو کہتا ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کی تعریف ختم نہیں ہو. لفظ محمد کا معنی، دشمن بھی جب حضور کا نام لیتا ہے وہ اس بات تو غور ہی نہیں کرتا لفظ محمد کا معنی کیا ہے. حضور کا جو نام ہے لفظ محمد، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. ساری عمر تعریف کرتے رہے، عمر ختم ہو جائے گی، حضور کی تعریف نہیں ختم. سبحان اللہ. اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی مفسر ہو، محدث ہو، محقق ہو، مصنف ہو، بہت بڑا مبلغ ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا. بلکہ بڑے بڑے مفسرین ہاتھ جوڑ کے یہی کہہ گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مکمل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. شیخ سعدی کہتے ہیں نہ حسن غایت دارت، نہ سادی یا سخن پایا، بمیرت تشنا مستسقا و دریا ہم چنا باقی، خامہ بشکستین ولب بستیم از تعریف دوست، کہیں نہ در تحریر ما او نہ در تقریر ما. شیخ سعدی کہتے ہیں کوئی دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور کہے آج پانی پی کے میں نے دریا کو ختم کرنا ہے، وہ اپنے پیٹ کا حجم بھی دیکھ لے، دریا کی روانی بھی دیکھ لے. کوئی آدمی پانی پی کے دریا کو ختم کر سکتا ہے؟ زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. مصر کا شاعر احمد شوقی، اس نے کہا آتے کے دہور ولا صلافت ہی ولم تفن الصلاف ولا سلن نتماء.
ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ طالب علموں پر جانتا ہوں ممکن کا لفظ کہاں پہ بولا جاتا ہے؟ جن کے دامن میں کوثر کے خزانے، انا اعطیناک الکوثر، جن کے ذکر کی شان ہو ورفعنا لک ذکرک، کون ان کا ذکر کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ محمد، جن کی بار بار تعریف کی گئی۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات تو عرف والا ہے، جس کو نسبت ہو جائے نا حضور سے اس کی بھی تعریف کی جائے، جس چیز کو نسبت ہو جائے حضور کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ کس نے جانا تھا مدینہ شریف اگر حضور نہ تشریف لاتے، اگر حضور اس کو اپنی قیام کا نہ بناتے؟ آج اس شہر سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے اس کو پسند فرمایا۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی اب اس کی بھی تعریفیں ہو رہی، اس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ میں حضور کے نام ہی کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ میم سے شروع ہوتا ہے، اور اقبال نے جو شعر لکھا ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے، آبروئے ماں زے نام مصطفیٰ است۔ ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ اس وجہ سے یہ حضور کے نام کی خیرات ہے۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب زبان پہ حضور کا نام آ گیا اب اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے کلمہ میرے محبوب کا پڑھ رہا۔ غالب نے بھی کہا تھا زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے زبان کے لیے۔ حضور کا نام برکتوں والا ہے، حضور کا نام رحمتوں کی کنجی ہے۔ یہ تو لفظ میم کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ حضور کا ذاتی نام اس سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ، دوسرا حرف جو سورہ یاسین کی اکثر آیات کے آخر میں آیا ہے، یا میم یا نور، اور اس سے حضور کا نام ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کو بیان کیا ہے، اور ذرا قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ کتنا سجا سجا کے حضور کا ذکر کر، سبحان اللہ، انداز بیان بتا رہا ہے، ذکر محبت سے ہو رہا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ علامہ محمود آلوسی دیگر اکثر مفسرین نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد حضور ہے۔ عظیم محدث عبد الرزاق، انہوں نے المصنف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور یہ مصنف جو ہے، یہ عبد الرزاق جو ہے محدث، یہ کتنے بڑے محدث ہیں، 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ ان کو یاد تھی۔ آج جو آدمی 10 حدیثیں بھی سند کے ساتھ نہیں نہ سنا سکتا، متن نہیں سنا سکتا، سند نہیں سنا سکتا، 10 حدیثیں، وہ بھی محدث عبد الرزاق کی روایت پر بولتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، پہلے اپنی علمی اوقات دیکھ لینی چاہیے، پھر ان ہستیوں کی روایات پر بات کرنی چاہیے۔ محدث عبد الرزاق، انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے، اور یہ صحاح کے مصنفین کے اساتذہ میں سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ پہلی مخلوق کون سی ہے؟ حضرت جابر نے یہ سوال کیا ہے، حضور مسکرائے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور کیوں مسکرائے ہیں؟ واہ جابر تیری قسمت، تو نے جواب سے سوال پوچھا ہے۔ تو نے کسی ایسے شخص سے نہیں پوچھا جو کتابیں کھول کے تلاش کرے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، جو سوچنے بیٹھے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ واہ جابر تیری قسمت، تو نے سوال اس سے کیا ہے جو خود اس سوال کا جواب ہے۔
میرے آقا کریم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من قبل الاشیاء لم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا بشر او کما قال فرمایا ہے جابر جب اللہ نے اس کائنات کو بنانا چاہا سب سے پہلے تیرے نبی کا نور تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اس وقت کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں, صفتوں کا تعین نہیں, الفاظ کی ادائیگی نہیں, کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں, نہ لوح ہے نہ قلم ہے نہ عرب ہے نہ عجب ہے نہ پورب ہے نہ پچھم ہے نہ سماک ہے نہ سمک ہے نہ فلک ہے نہ افلاک ہے نہ گنگا کی لہریں ہیں نہ جمنا کی موجیں ہیں نہ ہواؤں کی مستی ہے نہ فضاؤں میں فراٹے ہیں نہ ادب ہے نہ ہستی نہ بلندی ہے نہ پستی نہ شہر ہے نہ بستی یا بنانے والے خدا کی ہستی ہے یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی. نعرہ تکبیر. محبت سے ذرا یار. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ کریم. ان اللہ خلق نور نبیک من قبل الاشیاء. اے جابر اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے نبی کا نور تخلیق کیا ہے. وہ بنا رہا تھا یہ بن رہے تھے, وہ پڑھا رہا تھا یہ پڑھ رہے تھے, وہ سجا رہا تھا یہ سنور رہے تھے. اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں, ان جیسی مخلوق کوئی نہیں. وہ خالق ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے اور یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے. تاجدار گولڈا کہتے ہیں نا کوئی مثل نہیں. اور یہ جو چیز میں نے بیان کیا نا ابھی کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا ہے, تاجدار گولڈا نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کن فیکون تے کل بھی کر لے اساں اس تو اگے لائی تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دلتی میم گوائی. اور میم کا ترجمہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس سے حضور کا نام مراد ہے. تاجدار گولڈا کہتے ہیں تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دلتی میم گوائی. حضور کی ذات پاک کے تین مرحلے, تین پہلو ہیں. پھر حضور کی ذات پاک کی کچھ معرفت حاصل ہوتی ہے. پہلی چیز خلقت محمدی, دوسری چیز ولادت محمدی, تیسری چیز بعثت محمدی. 12 ربیع الاول کی صبح ولادت ہوئی ہے, میلاد ہوا ہے, تخلیق نہیں ہوئی. تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو بنایا کب گیا ہے. حقیقت محمدیہ, حقیقت محمدیہ جو حضور کے وجود پاک کی حقیقت ہے, جو نور مصطفی ہے, اس کو کب بنایا گیا وہ ہے خلقت محمدی. اور وہ کب بنایا گیا؟ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت, اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ یہ نہیں صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت کب کی ہے. یا رسول اللہ نے آپ کو نبوت عطا کب کی ہے؟ حضور نے فرمایا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی. سبحان اللہ. تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گوائی. کائنات کی پہلی مخلوق نور مصطفیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ظہور کے لیے کائنات کو تخلیق فرمایا. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جس ہستی کی آمد ہوئی ہے اللہ نے انہیں ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں, بلکہ اللہ نے اپنی حکمت سے کائنات کو چلا کر اس مرحلے تک پہنچایا ہے. یہ اللہ کا نظام, اللہ کی ایک حکمت تھی کہ میں اتنے نبی بھیجوں گا, اس طرح کائنات کو سجاؤں گا, پھر فلاں مرحلے پہ جا کر میں اپنے محبوب کے نور کو ظاہر. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, ابو نور مصطفیٰ. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا. مکہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی, فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو, تو کن لفظوں کے ساتھ؟ السلام علیکہ یا ابا محمد. حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتے آ کے مجھے اس طرح سلام کرتے ہیں, اے ابا محمد آپ کو سلام ہو. تو حضرت شیس پوچھتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے جن کی کنیت
فرشتے آپ کو دے رہے ہیں ابو محمد، جبکہ آپ کے اپنے بیٹوں میں تو کسی کا نام محمد نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری اولاد میں خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، فرشتے ان کی وجہ سے مجھے کہتے ہیں ابو محمد۔ تو حضرت شیخ پوچھتے ہیں کہ آئیں گے وہ ہماری اولاد میں، اور ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ فرشتے ان کی وجہ سے آپ کو سلام کر رہے ہیں، ان کا نام لے کے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں حضرت آدم علیہ السلام نے جواب کیا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آئیں گے وہ ہماری اولاد میں، پر حقیقت یہ ہے ہمیں وجود ملا ہے تو ان کا صدقہ ہی ملا۔ اعلیٰ حضرت نے نعرہ نہیں مارنا، عشق نعرہ مارنا، نعرے زبان مدینہ پاک جائے، مدینہ پاک سے دیکھتے پھر واپس ہونی چاہیے، سارے انہوں بولنا چاہیے نا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عشق ملازم نبی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا السلام کا وجود بنایا گیا، مٹی سے جسم تیار کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا اس وجود میں داخل ہونے کا۔ تو روح عالم امر کی چیز ہے، جسم خلق کا، خلق اور جہان ہے، امر اور جہان ہے۔ روح کی جو عظمتیں ہیں، کیفیتیں ہیں، انہیں ہم کما کو بیان نہیں کر سکتے، وہ بلند چیز ہے ہمارے علم سے، تھوڑا علم انسان کو دیا گیا روح کے بارے میں۔ اب روح نے دیکھا جسم کا پنجرا، تو روح تیار ہے اللہ کے حکم پر جسم میں داخل ہونے کے لیے، لیکن روح ڈر گئی، ڈرتے ہوئے جسم کی طرف بڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح کے اس ڈر کو شوق میں بدلنے کے لیے کہ روح شوق سے جسم میں داخل ہو، حضرت آدم کی پیشانی پہ حضور کا نور رکھ دیا۔ جو ہی روح نے نور مصطفیٰ کو دیکھا، روح اس نور کو چومنے کے لیے جسم میں داخل ہو۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں چنین و چنا، زمین و زمان، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اور یہی بات جب شاعر مشرق لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری تو نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو جواب دیا آئیں گے وہ ہماری اولاد میں، لیکن ہمیں وجود ملا ہے تو ان کا صدقہ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ظاہر میں میرا نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں کو اس نور سے نسبت ہوئی ہے، سب کے ظاہر بھی خوبصورت تھے، باطن بھی خوبصورت۔ کوئی ایسا وجود نہیں جس کو حضور کے نور سے نسبت ہوئی اور وہ خوبصورت نہ ہو۔ حضور کے سارے آباء و اجداد میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے وجودوں کو حضور کے نور سے نسبت ہوئی ہے، ظاہر بھی خوبصورت تھے، باطن بھی خوبصورت تھے، ان کے چہرے بھی خوبصورت تھے، ان کے دل بھی خوبصورت تھے، ان کے وجود بھی خوبصورت تھے، ان کے کردار بھی خوبصورت تھے۔ وہ سارے اعلیٰ اخلاق والے تھے، نہ صرف یہ کہ مومن بلکہ اعلیٰ درجے کے مومن تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ تک پہنچتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی آمنہ کو خاص شان عطا فرمائی. حضور ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، بطن اقدس میں ہے، ولادت نہیں ہوئی. حضور کی ولادت سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ان کے وصال کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بیٹی آمنہ سے کہو خوشبو نہ لگایا کرے، عطر نہ لگایا کرے. مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے. حضرت امیر حمزہ کی والدہ وہ جواب دیتی ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں میں بیٹی آمنہ کو جا کے اس سے منع کروں، آپ خود منع کریں. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں منع کر سکتی؟ تو حضرت امیر حمزہ کی والدہ فرماتی ہیں جب سے بیٹی آمنہ حاملہ ہوئی ہے اس کے چہرے پر رو بھی بڑا آ گیا. میں جب ان کے پاس بیٹھتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ان کا دل دکھے. میں تو ادب سے ان کے پاس بیٹھتی، میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی، آپ یہ بات جا کے کریں. حضرت عبد المطلب خود آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ خوشبو نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ بیوہ عورت خوشبو لگا رہی. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات آپ نے حیران ہو کے جواب دیا ابا جان نہ میں کبھی بازار گئی نہ میں نے کبھی عطر خریدا، میں تو خوشبو نہیں لگاتی. حضرت عبد المطلب حیران ہو کے فرماتے ہیں پھر خوشبو کیوں آتی؟ جس مکان میں تم بیٹھتی ہو معطر ہو جاتا ہے، معمر ہو جاتا ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے ابا جان مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو. اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے کہیں مبالغہ تو نہیں کر دیا کہ آپ تھوکتی ہیں اور خوشبو آتی ہے. میں نے مبالغہ نہیں کیا. حضرت بی بی آمنہ عام خاتون نہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے اپنے محبوب کے ظہور کے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے بی بی مریم کو چنا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ. ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا اللہ نے چنے آپ کو، اللہ نے چنے آپ کو، منتخب کیا اللہ نے آپ کو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بی بی مریم کو ماں بنایا جائے حضرت عیسیٰ کی. فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس اور کہتے ہیں مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس منصب کے لیے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس عزت کے لیے، اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی. وَطَّهَّرَكِ اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے فیصلہ کرو یہ عیسیٰ کون ہے جن کی والدہ کو تو اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں؟ یہ عیسیٰ حضور کا ہوکا دینے آئے ہیں، یہ عیسیٰ حضور کا اعلان کرنے آئے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تو دنیا کو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا. تو جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ کو تو رب نے بڑی عزتیں دی ہیں، جن کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ کی شان کیا ہو. کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، کوئی ماں نہیں نبی دی مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ. یہ چنی ہوئی خاتون ہے، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے محبوب کی والدہ بننے کے لیے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ان ہستیوں کے ایمان پر بحث نہ کریں، وہ بڑے بلند رتبہ ہیں، وہ بڑی عزتوں والے. صاحب دلائل الخیرات نے لکھے کہ یہ کتاب لکھنے کا شوق میرے دل میں کیوں پیدا ہوا. میں نے ایک بچی کو دیکھا جو حضور پہ کثرت سے درود پڑھتی تھی، اس نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے کنویں میں تھوکا، کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آیا. یہ مراکش کے مشہور بزرگ ہیں جن کی بات میں کہہ رہا ہوں، صاحب دلائل الخیرات. ان کی کتاب مختلف سلاسل میں بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے دلائل الخیرات. اور شہر فاس میں ان کا مزار تھا. 70 سالوں بعد قبر کھولی گئی اور فاس سے جسم نکال کے مراکش لایا گیا. اس وقت جب 70 سالوں کے بعد
جسم قبر سے نکالا گیا، جسم تر و تازہ تھا۔ اور ایک شخص نے آپ کے رخساروں پہ انگلی پھیری تو یوں جیسے خون دوڑتا ہے نا، زندہ آدمی کے چہرے پہ انگلی پھیرے تو خون حرکت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ 70 سالوں کے بعد یہ حالت آپ کے بدن کی تھی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ صاحب دلائل الخیرات نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ فضائل درود پر کتاب لکھوں، چونکہ میں نے فضیلت دیکھی، مشاہدہ کیا، ایک بچی حضور پہ درود پڑھتی تھی، اس کو یہ شان مل گئی، وہ کنویں کے کنارے کھڑی ہو کے تھوکتی ہے، کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ اب ذرا فیصلہ کریں کہ اگر ایک بچی حضور پہ درود پڑھتی ہے کثرت کے ساتھ، اسے شان مل جاتی ہے، تو وہ ماں جس کے بدن اقدس میں خود درود والے آقا رہے ہیں، ان کی شان کیا ہو۔ حضرت بی بی آمنہ وہ فرماتی ہیں مجھے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تھوک دوں تو خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حیران ہو کے کہا یہ مقام تمہیں کیسے ملا ہے؟ بی بی آمنہ جواب دیتی ہیں میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اگر میں وہ سناؤں تو آپ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں گے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں گھر سے باہر نکلوں، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے مجھے سلام کرتی ہیں۔ رات کے وقت چاند کی طرف دیکھوں یوں لگتا ہے چاند جھک کے مجھے سلامی کر رہا ہے۔ سو جاؤں خواب میں جلیل القدر نبی آتے ہیں مجھے مبارکیں دیتے ہیں۔ کبھی حضرت آدم کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی حضرت ابراہیم کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی خواب میں حضرت اسماعیل تشریف لاتے ہیں، وہ جلیل القدر پیغمبر خواب میں آ کے مبارکیں دیتے ہیں، اے بیٹی آمنہ مبارک ہو تو خاتم النبیین کی ماں بن گئی۔ 12 ربیع الاول کی صبح اس نور کے ظہور کا وقت آ گیا تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے قد خرج منی نور۔ انسانی تاریخ میں سب سے خوبصورت ترین لمحہ جب حضور کا میلاد پاک ہوا ہے، کائنات سج گئی، کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے قد خرج منی نور، میرے وجود سے نور نکلا، اس نور کا اجالا اتنا تھا میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر سمیٹوں گا۔ میرے آقا کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر بھی بے مثال ہے، باطن بھی بے مثال ہے۔ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح اس دفعہ 21 نومبر کو بروز بدھ وہ وقت آ رہا ہے جو سو کر ضائع کرنے والا وقت نہیں بلکہ جاگ کر کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت کائنات پہ رحمتوں کی بارش ہے، کائنات میں رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ آپ آج ہی ارادہ کر لیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح ہو، اذان فجر سے پہلے اٹھ کر میں حضور کی خدمت میں درود پیش کروں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں وہ وقت سو کے ضائع کرنے والا نہیں، جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانٹا کرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ کسی ایک خوش نصیب کے لیے تھوڑی دیر تک عمرے کا ایک ٹکٹ کا اعلان ہونے والا ہے۔ عمرے کا ٹکٹ تو کسی ایک خوش نصیب کے لیے ہوگا، لیکن انتظار مدینہ کا مزہ تو آپ سب ہی لے رہے ہیں۔ تو چونکہ دل میں شوق ہے مدینہ شریف کی حاضری کا، انتظار ہے، اگر ٹکٹ نہ نکلے، ٹکٹ تو کسی ایک خوش نصیب کا ہی نکلنا ہے، تو آپ کا شوق جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے، کیونکہ جس محبوب کی وجہ سے آپ مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کسی کو
بلا کے نمازتے ہیں، کسی کے گھر آ کے نمازتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے شوق کو بلند رکھیں اور جوان رکھیں، حضور پہ درود پڑھتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کون سی رات آئے، سر کی آنکھیں بند ہو اور قسمت کی آنکھیں کھل جائیں۔